بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ انٹرمیڈیٹ سال اول، سرمایہ اردو۔ نظم نمبر 9، جس کا عنوان ہے پیغام۔ شاعر ہیں علامہ محمد اقبال۔ آج ہم اس نظم کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی، کیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو۔ کوچا گلی، چاکے گریباں گریبان کی پھٹی ہوئی جگہ، کیس مجنو کا اصل نام، محمل کجاوا یا ڈولی۔ اے مسلم، کبھی اپنے پھٹے ہوئے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھ، تو ہی مجنو ہے، تو ہی لیلا ہے، صحرا بھی تو اور کجاوا بھی تو خود ہے۔ علامہ محمد اقبال تسلسل کے ساتھ امت مسلمہ کو اس کے بلند مقام سے آگاہ کر کے اجتماعی خودی کی بیداری پر آمادہ کر رہے ہیں۔ اقبال مسلم قوم کو اس کے مراتب سے آگاہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیوانگی اور عشق حقیقی تو تیرا ترہ امتیاز ہے، تیرے جیسا عشق کسی دوسری قوم کے حصے میں آیا ہی نہیں۔ خود کو پہچان اور مارکہ عشق میں آ کر تو دیکھ، عشق کے سارے رنگ تجھی میں جھلکتے ہیں۔ تو خود ہی چاہنے والا ہے اور تیرے اندر ہی وہ روشنی ہے جس کی تجھے تلاش ہے۔ معاملہ یہ ہوا ہے کہ خوف و اندیشے کی وجہ سے تو اپنا مقام فراموش کر بیٹھا ہے، تجھے اپنے جذبہ عشق کو سنوارنا ہوگا۔ کوچائے چاکے گریباں میں جھانکنے کا مطلب ہے کہ غور و فکر کر، سوچ بچار کر اور خود کو ذوق عمل کے لیے تیار کر۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ علامہ اقبال نے عشق اور اس کے متعلقات کی مثال کے ساتھ مسلمانوں کو ان کی عظمت باور کرائی ہے۔ یہاں انہوں نے کیس اور لیلا کی تلمیحات استعمال کی ہیں۔ اقبال اہل اسلام سے مخاطب ہیں کہ تم اپنے اندر جذبہ عشق پیدا کرو۔ اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے عشق و جنون کی دولت بڑی اہم ہے۔ جس طرح مغربی اقوام سچی لگن کی وجہ سے اپنے مقاصد میں کامیاب ہو رہی ہیں، اسی طرح اگر تم اپنے نصب العین سے سچا عشق رکھو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مقاصد کے حصول کے لیے تم میں سچا عشق، جوش و جذبہ اور لگن ہونی چاہیے۔ اقبال کہتے ہیں، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو۔ وائے نادانی، نادانی پر افسوس، ساقی شراب پلانے والے، میں شراب، مینا صراحی۔ تیری نادانی پر افسوس کہ تو ساقی کا محتاج ہو گیا، حالانکہ تو ہی شراب ہے، تو ہی صراحی، تو ہی ساقی اور محفل بھی تو خود ہے۔ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورتی سے مسلمانوں کو کمزوریوں پر تنبیہ کے ساتھ ساتھ ان کی اعلیٰ صلاحیتوں کی نشاندہی کی۔ اس شعر میں علامتوں کا جہان آباد ہے۔ پہلے مصرعے میں ساقی سے مراد مغربی اقوام ہیں، جن سے مسلمانوں نے ہر طرح کی توقعات وابستہ کی ہوئی ہیں۔ مالی امداد ہو یا فکری رہنمائی، سائنس اور ٹیکنالوجی ہو یا تہذیب و ثقافت، ہر میدان میں مسلمانوں نے خود کو مغرب دست نگر بنایا ہوا ہے۔ گویا مسلمان مغرب کے رحم و کرم پر جی رہے ہیں۔ دوسرے مصرعے میں آنے والے ساقی سے مراد مسلمان ہیں جو ایک عرصہ تک ساری دنیا کی رہنمائی کرتے رہے اور ان کی ضروریات پوری کرتے رہے، سارے عالم کو علم و فن سکھاتے رہے۔ اقبال اس ساقی سے کہتا ہے کہ شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا۔ لفظ میں سے اقبال توحید اور عشق حقیقی مراد لیتے ہیں۔ صدیوں تک
مسلمان دنیا کے گوشے گوشے میں توحید باری تعالیٰ کا پیغام پھیلاتے رہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے۔ لیکن افسوس کہ مسلمان نے اپنے مقام و مرتبے کو فراموش کر دیا۔ وہ بھول گیا کہ وہی سارے زمانے کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ اہل دنیا نے اس کے اعلیٰ تصورات و خیالات سے مستفید ہونا ہے۔ اس بزم جہاں کی رونق اسی سے ہے، چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری۔ شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ ہے غارت گرے باطل بھی تو۔ پھونک دے، جلا دے خاشاک گھاس پھوس، مراد بے بکت چیز، غارت تباہ کرنے والا، باطل جھوٹ۔ اے مسلمان، تو شعلہ بن جا اور ذات باری تعالیٰ کے سوا جو کچھ بھی ہے اسے گھاس پھوس سمجھ کر جلا دے۔ تو باطل سے کیوں ڈرتا ہے؟ تو باطل کو تباہ و برباد کرنے والا ہے۔ نظم میں تسلسل کے ساتھ علامہ اقبال مسلمانوں کو ان کی اہمیت اور اعلیٰ صلاحیتوں کا احساس دلاتے ہیں۔ جب مسلمانوں کو بتا چکے کہ اس کائنات کا مرکز و محور تم ہو، تم اللہ کے نائب ہو، ساری دنیا کی رہنمائی تمہیں نے کرنی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ خاشاک غیر اللہ سے مراد ہر وہ چیز ہے جو حق کے مقابل کھڑی ہے، اس کی حیثیت خس و خاشاک سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اقبال نے مسلمانوں کو ان کے منصب کی یاد دہانی کے بعد مسلمانوں کو اپنا منصب سنبھالنے کی ترغیب دی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے مسلمان، دنیا سے کفر و شرک کو مٹانا تیری ذمہ داری ہے۔ ہر باطل قوت کا ایسے خاتمہ کرو جیسے آگ خشک گھاس پھوس کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ آج باطل نیا روپ دھار رہا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے طاقت کے ساتھ ابھرا ہے، تو اس سے خوف زدہ ہو گیا ہے۔ اس سے ڈر مت، تیری ایمانی طاقت کے سامنے اس کی حیثیت خس و خاشاک سے بڑھ کر نہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ کو پا مر دیے مومن پہ بھروسہ، اللہ کو پا مر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ جوہر خوبی، آئینہ ایام مراد ہے وقت۔ اے بے خبر مسلم، تو وقت کے آئینے کی شان و شوکت ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ حضرت اقبال مسلمانوں کی بے خبری، نادانی اور کم فہمی کی وجہ سے رنجیدہ ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے بے خبر کے الفاظ اس لیے استعمال کیے کہ مسلمان اپنی اصلیت، اعلیٰ صلاحیتوں اور شاندار ماضی سے بے خبر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے مسلم، اپنے خود ہی کو بیدار کرو اور اپنے بارے میں آگاہی حاصل کرو۔ اس کائنات کی تمام رونقیں تیری بدولت ہیں۔ اے بے خبر، وقت کے آئینے کی خوبصورتی اور شان و شوکت تجھی سے تو ہے، تو ہی تو ہے جو اپنے خالق کو پہچانتا ہے اور خلافت کے منصب کا اہل ہے۔ یہ دنیا آئینہ ایام ہے اور تو اس آئینے کا جوہر ہے۔ تو دنیا کے آئینے کی چمک ہے۔ جس طرح چمک اور جلا کے بغیر آئینہ بیکار ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ دنیا تیرے بغیر کچھ نہیں۔ یعنی اس دنیا کی ساری رونقیں صرف تیرے دم سے قائم ہیں۔ تجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں تو مٹ نہ جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس دن تیرا وجود مٹ گیا، اللہ اس کائنات کی بساط لپیٹ دیں گے۔ تو اس زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے، وہ پیغام جس کا آغاز جناب آدم علیہ السلام سے ہوا اور جس کی تکمیل خاتم النبیین نے فرمائی۔ اقبال کہتے ہیں، مکاں فانی مکیں آنی،
ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو، جاویداں تو ہے۔ اب قیامت تک کامیابی کا واحد ذریعہ دین اسلام ہے، اور اس پیغام کو خلق خدا تک پہنچانا اب تیرے فرائض میں شامل ہے۔ اے مسلم، اب تو نے اس عظیم کام کو بھی سر انجام دینا ہے جو صرف انبیاء علیہ السلام کے ذمہ تھا۔ ہر مسلمان دین اسلام کا مبلغ ہے۔ خدا کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا اب ہر مسلم کی ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، تو تم سب سے بہتر ہو، سب سے عالی مرتبت ہو۔ اے مسلم، اپنے مقام و مرتبے کو پہچان، اپنے اندر اوصاف مسلمانی پیدا کر، اور اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر۔ اقبال فرماتے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔